نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله العظيم۔ معزز محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جو خوف کا ماحول اور ڈر کا ماحول ہے، ہمارے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے جو کئی دنوں سے جاری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں یہ حکومتوں نے بنا رکھا ہے، حکومت یہ چاہ رہی ہے، حکومت وہ چاہ رہی ہے۔ یاد رکھیں حکومت کیا چاہے گی، خود حکومت کے جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں کہ یہ وائرس حکومت کے اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اٹیک کر چکا ہے۔ یہ کیڑا ان کی گردنوں تک بھی پہنچ چکا ہے، انہیں اپنی جان کی پڑی ہے۔ کیا وہ آج اپنی قوم سے کھیل پائیں گے؟ میں اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری قوم اس بندی کو، اس لاک ڈاؤن کو عیش و عشرت میں گزار رہی ہے۔ اسے عیش و عشرت میں نہ گزاریں۔ مجھے یہ سننے کو ملا کہ مسلمان لڑکے گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، کیرم کھیلا جا رہا ہے، گھروں میں عورتیں رات رات بھر ٹی وی سیریلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جوانوں کے ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ۔ میرے بھائیوں، یہ خدا کا غضب ہے، اللہ جلال میں ہے، پھر بھی تم اترا رہے ہو۔ تم اب بھی اپنا غرور اور تکبر اللہ کو بتا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آج پوری کائنات کو جس طرح روک دیا ہے، قریب ہے یہ موت تم تک بھی پہنچ جائے۔ یاد رکھنا، جن لوگوں نے کچھ دنوں پہلے مذاق اڑایا تھا، ان کے گھروں میں یہ بیماری داخل ہو چکی ہے۔ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں، انگلینڈ وغیرہ کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس پر جوکس بنا رہے تھے، لطیفے بنا رہے تھے، لیکن اب ہماری ماں اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں ہلکے انداز میں نہ لیں۔ آج سب کو اپنے نقصان کا اندیشہ ہے۔ بند ہونے کی صورت میں، لاک ڈاؤن کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، پھر بھی آخر کیوں بند کیا گیا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ صرف مسجدیں بند نہیں ہیں، روزانہ کی جہاں کروڑوں کی انکم ہوا کرتی تھی، وہ ساری چیزیں لاک ڈاؤن ہیں۔ آخر کیوں؟ ان لوگوں کو تو مال سے محبت ہے نا، وہ لوگ کیوں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ وہ اس وائرس کے خطرناک پن کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج ہمارے لوگ ان باتوں پر غور نہیں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً میں جانتا ہوں اور صحیح ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا، لیکن جب اس طرح کی وبا پھیل جائے تو بندے کو ڈرنا شروع کر دینا چاہیے، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ڈریں، اس کے قہر و غضب سے ڈریں۔ ہمیں بیماری سے نہیں ڈرنا ہے، ڈرنا اللہ سے ہے، مگر احتیاط تو کرنی ہے، احتیاط لازمی ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
یہ حالات کیوں پیش آتے ہیں ذرا سنیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، بڑا عذاب دینے سے پہلے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ چھوٹا عذاب کیا ہے اور بڑا عذاب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا عذاب تو قیامت کے دن ہونے والا ہے، چھوٹا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالی بلائیں بھیجے گا، بیماریاں بھیجے گا۔ کیوں دنیا میں یہ بیماریاں اور وبائیں بھیجے گا؟ اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، پلٹ جائیں۔ یہ بیماریاں، یہ وبائیں ہمیں پلٹانے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ کھیل کود کر کے عیاشیاں کرنے کے لیے۔ یہ چھٹی ہو گئی، خوب عیش کرو، ٹھٹھے مارو، لطیفے بناؤ، ہنسو، اس لیے نہیں ہے۔ مجھے تو اندیشہ ہو رہا ہے کہ آج اور کل میں پتہ نہیں کس کس کے اعلانات ہونے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، مرنا تو سب کو ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، لیکن کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر جس کا بھی انتقال ہو رہا ہے اس کی لاش کو بھی گھر والوں کو نہیں دیا جا رہا ہے، اس کو پلاسٹک میں لپیٹ کر مسٹری کے لوگ اسے لے جا کر یا تو جلا رہے ہیں یا دفن کر رہے ہیں۔ نہ گھر والوں کو غسل دینے کی اجازت، نہ لاش کو چھونے کی اجازت۔ اے اللہ ہماری موت اس حال میں نہ آئے۔ اتنی تو التجا کر سکتے ہو آج کہ کم سے کم ہمیں چار کندھے تو نصیب ہوں، ہمیں کوئی اٹھان تو سکے۔ گھر والے ہماری لاش کو دیکھ کر دور کھڑے ہوں گے، اور اگر اس بیماری میں مبتلا ہو کر خدا نخواستہ ہیلتھ منسٹری کے اندر ہی دفن ہو گئے تو کیا یہ بھی خوف نہیں ہے؟ ہزار تم چاہو کہ کتنے ہی شان کے ساتھ مرنے کا ارادہ کرو، لیکن اللہ جس انداز سے مارنا چاہے گا اسی انداز سے مارے گا۔ آج مجھے حیرت ان لوگوں پر ہو رہی ہے جو ان تمام معاملات کو لے کر اب بھی سیریس نہیں ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کا ٹھٹھا کر رہے ہیں، جوکس بنائے جا رہے ہیں، لطیفے بازیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ پچھلی قوموں پر جب اللہ تعالی عذاب نازل کرتا تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر ان کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ دیکھو کیسے جل رہے ہیں، کیسے مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں ان کو بھی گرفتار فرما دیتا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ انتظار کریں وہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں، لطیفے بنا رہے ہیں، توبہ کریں ایسی چیزوں سے، ایسی محفلوں سے باز آ جائیں۔ اب ان حالات میں یاد رکھیں، ان حالات میں جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، 3-4 ہفتوں کے اندر اندر اٹلی میں جب شروع میں 3-4 اور 5 لوگ اس بیماری سے افیکٹڈ تھے، آج کے حالات یہ ہیں کہ وہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہ کیڑا پکڑ چکا ہے۔ اس میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ گرفتار ہیں، ان کے پاس ہیلتھ منسٹری اتنی پاورفل ہے کہ وہ دنیا کے سب سے پوش لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کے پاس بیماریاں نہیں تھیں، سب سے ہائی لیول کے ڈاکٹرز ان کے پاس موجود تھے۔ آج رپورٹ یہ بھی مل رہی ہے کہ تقریباً علاج کرنے والے درجن بھر سے زیادہ ڈاکٹروں کی موت اسی بیماری سے ہو چکی ہے۔ مولا جب پکڑنے پر آتا ہے تو اونچی اونچی سیٹوں کو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ کون ہے آج تمہارا علاج کرنے والا؟ میرے بھائیوں، یورپ اور امریکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، سب کے سب بے بس ہیں، گھٹنے ٹیک چکے ہیں اس طاقت کے سامنے۔ امریکہ اپنی تمام تر سربلندیوں کے باوجود زمین پر ناک رگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے پاس اب طاقت نہیں ہے۔ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اعلان کر رہے ہیں کہ دعائیں کریں، سارے بے بس ہو چکے ہیں، جن کے پاس ساری سہولیات ہیں وہ بے بس ہو ہیں۔
کمزور نظر آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً 28 لاکھ سے زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دنیا میں آج 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت کورونا وائرس سے ہو چکی ہے۔ صرف امریکہ میں 8 لاکھ سے زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ 55-60 ہزار لوگوں کی موت امریکہ میں ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اتنے پاورفل ملک میں یہ حالات ہیں، تو ہمارا ملک جو ہندوستان ہے، ان کی امریکہ اور یورپ کی ہیلتھ منسٹری بہت زیادہ مضبوط، طاقتور اور پاورفل ہے۔ ہندوستان میں تو ہیلتھ منسٹری کے معاملات بہت کمزور ہیں۔ ہمارے پاس، ہمارے ملک میں وہ انتظامات نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے منتری بھی اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں علاج نہیں مل رہا ہے۔ تو جب ان کا یہ حال ہے، خدا نخواستہ اگر ہم اور آپ جیسے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں تو ذرا سوچیں ہمیں کون اٹھائے گا، کون لے کر کے جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجدیں بند ہیں، یہ بھی ایک طرح کا اللہ کا غضب ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے ہیں۔ یہ اللہ کا قہر و غضب ہے۔ یہ سب کیوں آتا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ کبھی یہ عذاب کی صورت ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے، اور بعض لوگوں کے لیے عتاب ہوتا ہے۔ یقیناً جو منکرین ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے، بدعمال ہیں ان کے لیے یہ وبا، یہ بیماری، یہ مرض عتاب ہے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، لوٹ آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ یاد رکھیں، یہ چھوٹا عذاب، اللہ نے جسے چھوٹا عذاب کہا ہے، یقین جانیں آج دنیا پوری کے پوری اللہ نے روک دیا ہے۔ ہمیں مسجدوں میں جانے پر پابندی عائد ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم ہماری مسجدوں میں جماعت اور اذان تو ہو رہی ہے۔ چند افراد پر ہی صحیح، ہمیں اتنی تو اجازت ہے کہ شعار اسلام ہمارا باقی ہے۔ بہرحال جو ہمارے بھائی مسجدوں میں نہیں جا سک رہے ہیں، نہیں جا پا رہے ہیں، وہ اپنی اپنی گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں۔ یہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہم دعا کریں، گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں، روئیں کہ مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اپنے مولا کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کریں، اپنے اپنے گھروں میں تراویحوں کی نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ یاد رکھیں، نماز تراویح سنت موقدہ ہے، مرد اور عورتوں دونوں پر ہے۔ اس لیے مرد حضرات تو اب سے پہلے رمضان مبارکہ میں کشا کشا مسجدوں میں جاتے تھے اور تراویح کی نماز اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ادا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ نماز تراویح پڑھ ہی نہ رہے ہوں، ممکن ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقتہ نماز بھی اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ ادا کریں، مرد ہوں عورتیں ہوں۔ اور نماز تراویح بھی اگر اپنے گھر میں لائق امامت کوئی شخص ہو تو اس کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز اور تراویح ادا کریں، اور جہاں کوئی اگر امام نہ بھی ہو تو تنہا تنہا، اکیلے اکیلے عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح آپ ضرور اپنے گھروں میں ادا کریں۔
یاد رکھیں 20 رکعت تراویح کے لیے آپ کو اگر 10 صورتیں یاد ہیں، الم ترا سے لے کر والناس تک یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں، اگر اتنی یاد ہیں تو اس کو 2 مرتبہ آپ 20 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو 10 صورتیں نہیں 5 ہی یاد ہیں تو وہ 4 صورتوں سے ہی اپنی نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر 4 نہیں 2 ہی صورتیں کسی کو یاد ہیں تو ہر 2 رکعت میں وہی 2 صورتیں ریپیٹ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس سے بھی آپ کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ ایک ہی صورت سے تراویح پڑھ لے، وہ مجبور ہے۔ کم سے کم 2 صورتیں ہوں تو اچھی بات ہے کہ ہر رکعت میں ایک ایک صورت پڑھی جائے۔ 2 صورتیں یاد ہیں تو اسی 2 صورتوں سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں۔ اور جو وطر ہے، واجب نماز ہے، واجب الوطر جس کو کہا جاتا ہے، نماز عشاء پڑھ کر اگر آپ مکمل عشاء پڑھ لیں اور بعد میں تراویح پڑھیں، اس کی بھی اجازت ہے، یا عشاء کی فرض کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھ کر، جیسے کہ عام طور سے مسجدوں میں ہوتا ہے، تراویح پڑھیں اور تراویح کے بعد 3 رکعت وطر نماز ادا کریں۔ ایک بات اور سن لیں کہ گھر میں اگر باپ یا شوہر امامت کے قابل ہے تو ایک موقع بہتر بھی ہے، تو خود باپ اگر امامت کر رہا ہو تو اس کے بیٹے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور ان کی اہلیہ بیوی بھی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، مگر صف اس ترتیب سے اس میں بنائیں کہ امام کے پیچھے پہلی صف میں لڑکے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد والی صف میں عورتیں آئیں، عورتوں کو پچھلی صف میں رکھا جائے۔ اگر بالغ مرد ہیں تو ان کی صف پہلے ہو، پھر بچوں کی ہو، پھر اس کے بعد عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، بشرط عورت امام نہیں بن سکتی۔ اگر وہ محرم ہے تو مرد جو محرم ہے، شوہر بن سکتا ہے، بیٹیوں کا باپ بن سکتا ہے، اس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو جس کو 10-20 صورتیں یاد ہیں وہ تراویح کی نماز ادا کریں، جن کو 2-4 صورتیں یاد ہیں وہ بھی ان 2-4 صورتوں کے ذریعے ہی پوری نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے خادم کا ایک پیغام تھا اپنی قوم کے نام، میں نے پیش کر دیا۔ کھیل کود سے، ہنسی مذاق سے، کہوں کی محفلوں سے، ناچ گانے بازے، انٹرنیٹ سے، فلموں سے، سیریلوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ وقت ٹھٹا اور مذاق کا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ وقت اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس عذاب میں اضافہ ہو گیا تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بیماری کو پوری دنیا سے دفع فرما دے، پوری عالم انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے، بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔